السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب ویورز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، ہم نبی سے عقیدت رکھتا ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وہ ہماری اس سیریز کا حصہ بنے۔ پچھلی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم کچھ سوالات کو کور کریں گے، جو کہ یہ سوالات ہیں: والدہ کا کیا نام ہے اور آپ کے والد کا کیا نام تھا؟ آپ کے دادا کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کے دادا کا اصل نام کیا تھا؟ دو دلچسپ معاملاتی واقعات: زمزم کو زمزم کیوں کہا جاتا ہے؟ ابرا نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ آپ کے دادا نے ابرا سے کیا کہا؟ کس علاقے میں ابرا نے عذاب آیا؟ ٹھیک ہے، ہم ان سب سوالوں کو کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آپ کے خاندان کی باتیں کریں گے۔ تو چلو اس چیز کو شروع کرتے ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس علاقے میں بڑا عزت دار خاندان تھا۔ وہاں کے یہ بہت بڑے ایک خاندانوں میں ایک خاندان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ وہ لوگوں کو عرب کی مشہور خوراک شور میں روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ گئے، مدینہ کے قریب انہوں نے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا ہوا، اس کے سر کے بال سفید تھے، جس کی وجہ سے اس بچے کو شیبہ کہا جانے لگا۔ شیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی۔ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا بھی ہے تو مدینے کے قریب رہتا ہے، تو وہ اسے وہاں سے لے آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب سفر سے واپسی پر کوئی غلام خرید کر لاتے تو اسے سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے۔ غلام کو عبد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا لوگوں نے جب شیبہ کو مطلب سے کے پیچھے بیٹھا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو عبد المطلب ہے، مطلب کہ یہ تو غلام ہے۔ اس طرح ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کو اللہ پاک نے بہت سے بیٹے دیے۔ ان میں ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، عباس وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کو اللہ پاک نے ایک پیارا سا چاند سا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے۔ اور آپ کے والد مدینے میں تھے تو ایک ابو جید نامی ایک آدمی کے گھر آپ کی وفات ہو گئی۔ اب والدہ تھی ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کی عمر ابھی تقریباً 6 سال تھی کہ وہ آپ کی اور ام ایمن کو لے کر اپنے خاوند کی قبر پر مدینہ گئیں۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ آئیں۔ اب آگے چل کے ہم دو دلچسپ واقعات کو ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل 2 مشہور واقعات پیش آئے۔ ہم ان کو کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ مزید اور دلچسپ ہیں باتیں۔ تو کنویں کی کہانی پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ امام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کر گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بہت کم تھی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو اماں ہاجرہ نے اپنے بچے کو زمین پر رکھ کر بے چینی سے کبھی ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی اور کبھی دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھتی۔ اسی دوران اللہ پاک نے حضرت علیہ السلام کی ایڑی کے مارنے کی وجہ سے وہاں پہ ایک کنواں نمودار کر دیا، جس سے پانی نکلنے لگا۔ دور سے ماں نے دیکھا کہ بچے کے قریب سے پانی نکل رہا ہے تو کہنے لگی زم زم، یعنی کہ ٹھہر جا، پانی ٹھہر جا، رک جا۔ اسی طرح اس کنویں کے پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بہت عرصے بعد کچھ لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا تو وہاں کے رہنے والوں نے کنویں کے اوپر سونا چاندی رکھ کر اسے بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کو بھول گئے۔ ایک زمانہ بیت گیا تو وہ کنواں لوگوں کے نظر میں نہ رہا، دماغوں میں، ذہنوں میں وہ بات نہ رہی۔ آپ کے دادا جب قریش کے سردار تھے تو اس زمانے میں ایک مرتبہ آپ کو خواب آیا کہ کعبہ کے ساتھ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے صبح اس کی کھدائی کروانی شروع کر دی۔ وہاں سے بہت سا سونا نکلا
اس کے نیچے کنواں تھا. اب وہ اوپر سے سونا نکلا، نیچے سے کنواں. وہ جس طرح سے پچھلے لوگوں نے کیا اور کر کے رکھا ہوا تھا اسی طرح سے وہ نکل آیا. اس طرح لوگوں کو دوبارہ زمزم کا پانی ملنا شروع ہو گیا. اب کعبہ پر حملہ، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے، اب دوسرا واقعہ ہے جس کو ہم بیان کریں گے. اب پورے عرب کے بہت سے لوگ خانہ کعبہ آیا کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کرتے تھے. یمن میں ایک عیسائی شخص رہتا تھا جس نے کعبہ کی طرح اپنا ایک عبادت خانہ بنایا جسے کلیسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بنایا تاکہ لوگ کعبہ کی جگہ وہاں آیا کریں. اب وہ کعبہ جو اللہ کی عبادت گاہ ہے، اسی طرح اس نے وہ اپنی عبادت گاہ ایک بنائی، کلیسا بنا دی. اب کعبہ کے قریب رہنے والے ایک قبیلہ جس کا نام خزیہ تھا، اس کے ایک آدمی نے اس کلیسا میں گندگی کر دی. اس بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا جس طرح تم نے میرے کلیسا کو توہین کی ہے میں بھی تمہارے کعبہ کو گرا دوں گا. اس نے 50 ہاتھیوں اور بہت سے گھوڑوں اونٹوں پر اپنی فوج کو سوار کیا اور کعبہ کی طرف روانہ کر دیا. جب کعبہ کے قریب ایک علاقہ محصر میں پہنچا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 200 اونٹ موجود تھے. اس نے ان پر قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو. وہ بادشاہ کہنے لگا میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ اونٹ میرے ہیں اور کعبہ تو اللہ پاک کا گھر ہے. اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا، تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. اس بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جلدی چلو تاکہ کعبہ کو گرایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے پرندے بھیجے جن کی چونچ اور پنجوں میں کینکریں تھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کینکریں ان پر پھینکنی شروع کر دی. جب کینکریں ہاتھیوں کو لگنی شروع ہوئی تو ادھر ادھر بھاگ گئے، جس کی وجہ سے وہاں موجود اونٹ گھوڑے بھی بدمست ہو گئے. بس وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ان کے پاؤں کے نیچے انہوں نے فوج آنے لگی، اپنی ہی فوج ان کے پاؤں کے نیچے آنے لگی اور اسی طرح سے تباہی بہت مچی. اس طرح سے بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہی مر گئی. پورے علاقے میں رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ سب سے اہم جگہ ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس بادشاہ کا نام ابرا تھا اور یہ سارا واقعہ اللہ پاک نے سورہ الفیل میں ذکر کیا ہے. اس کو تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا. تو آج کے سوالات اور آج کی یہ جو ساری ہماری کور کی ہوئی سیرت النبوی ہے آپ کو کیسی لگی ہے؟ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ لنک میں ہے، آپ اس کو پڑھیں اور ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ ہم اس خوبصورت سفر کو آگے لے کر جا سکیں. بہت بہت شکریہ.